یہ کہتے ہیں میری بیوی بہت اونچا بولتی ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں اونچا نہ بولیں، وہ کہتی ہے میری عادت ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ خیر ہے، آپ نرمی کیا کریں، آپ کے سامنے اونچا بولنے میں کوئی آپ کی عزت ختم تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اونچا بولتا ہے، قیس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں بیٹھے تھے، اونچا بولتے تھے، ان کی عادت تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے رکھی تھی۔ تو اونچا بولنے میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایک بیچاری کی عادت ہے، پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر نہ رشتہ توڑنا ہے، نہ اس پر لڑائی کرنی ہے، نہ اس پر ناراضگی اختیار کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا کتب خانہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں علماء دیوبند کا، تو پلیز بتا دیں کتب خانے کا کیا مطلب؟ لائبریری یا جہاں سے کتابیں خرید سکتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں لائبریری تو وہ تو میری اپنی کتابیں ہیں، آپ کو میں کیسے دوں گا؟ مولوی کسی کو کتاب دیتے ہیں؟ اور اگر کتابیں خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ڈی اے خان میں کئی لائبریریاں موجود ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو گولی مار دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہ گار آدمی ہے، اگر مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے عوام کو، اس کے جنازے سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری مسجد میں لوگ آخری صف میں 3 ٹکڑے بناتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صف پوری کرنی چاہیے، پچھلی صف والوں کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں نماز کا حکم، نماز تو ہو جائے گی لیکن لوہے اور پیتل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ نماز میں لوگوں کو کندھے پھلانگنے کے بارے میں بالکل جائز نہیں ہے، کندھے پھلانگنا منع ہے، لہٰذا نماز کے معاملات میں ہمیں سیدھی طرح اور سنت کے مطابق آنا چاہیے۔ ختم نبوت کے نام پر کسی کی جان لینا ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہم کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتے، یہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کیجیے، اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، اس کے لیے آئین کھلا ہے، اس کے لیے نظام کھلا ہے، آپ اور میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ بزرگوں آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ ہمارے مفتی صاحب میرا بیٹا ہے جو 3 سال کا ہے، بات بات پہ روتا ہے، الحمدللہ صحت مند ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رونا چھوڑ دے۔ یار بچے روتے رہتے ہیں، دنیا میں کون سا بچہ ہے جو روتا نہیں ہے؟ کل یہ روئے گا نہیں تو آپ کہیں گے پریشان نہیں ہوتا۔ ویسے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو ہنسنے والی زندگی عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ ہنستا رہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو اکثر بچے روتے رہتے ہیں تو اس کے لیے وظیفے کے طور پہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف اور 3 بار الحمدللہ یہ سورت فاتحہ پڑھ کے بچے کو پانی پلا دیں یا اس پر پھونک دیں تو وہ رونا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ تبلیغ کو نہیں مانتے، قرآن حدیث سے واضح کریں لوگوں کے ذہن میں اہمیت ہو۔ بابا جو تبلیغی کو نہیں مانتا اس کو اپنے ایمان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم سے، احادیث پاک سے مدرسے ثابت ہیں، خانقاہیں ثابت ہیں، میدان جہاد ثابت ہے، ایسے تبلیغ بھی ثابت ہے۔ دین کا ایک فریضہ ہے، دین کا ایک کام ہے، کرنا چاہیے۔ جو تبلیغ کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے پوچھیں آپ کو تبلیغ والوں سے نقصان کیا ہے؟ آپ کو تبلیغ والے کون سا آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی نقصان کیا؟ کوئی نقصان ہے تو بتائیں۔ کسی ایک بندے نے کیا تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وضاحت کریں۔ بیٹا جمہوریت ہماری ضرورت ہے، نہ آپ جمہوریت کو 100% کفر کہہ سکتے ہیں، نہ جمہوریت کو 100% اسلام کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اس جمہوریت کے تحت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن لڑا اور قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے اسے کافر اقلیت قرار دلوایا۔ آپ مفتی محمود کو پھر کافر کہیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا کہو گے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی اسی جمہوریت کے تحت ہے، آج تک ہمارے علماء کرام وہاں بیٹھے ہیں۔ بابا ضرورت ہے، اور اگر آپ جمہوریت کو نہیں مانتے شناختی کارڈ واپس کریں۔ یہ شناختی کارڈ آپ کو جمہوری ملک میں ملا ہوا ہے، اکاؤنٹ اپنے ختم کر دیں، یہ اکاؤنٹ آپ کو جمہوری ملک میں ملے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ پھر عجیب بات ہے، جو علماء کرام جمہوری کام کریں آپ اس پہ فتویٰ بازی کریں جی کفر ہے۔ کوئی کفر وفر نہیں ہے، یہ علماء کرام اس جمہوری نظام کے تحت آئے تھے اور 73 کا اسلامی آئین وجود میں آیا ہے۔